میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جو تھوڑی ہو پر ہمیشہ ہو، جو تھوڑی ہو پر ہمیشہ ہو، تو اس پہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اے شان سے سر کٹانے والے، اے شان سے سر کٹانے والے، رہ گئے دیکھتے حیران زمانے والے، اے شان سے سر کٹانے والے، رہ گئے حیران دیکھتے زمانے والے، کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز، کربلا سے یہی آتی ہے مسلسل آواز، ایسے ہوتے ہیں نبی کے گھرانے والے۔ اسی بات پر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، ہمارے آج کے جو پہلے مقرر خصوصی ہے، جو آل رسول بھی ہے، جو ہمیں نواسہ رسول کی باتیں بھی سنائیں گے، جو بڑی دور سے آئے ہیں، حضرت علامہ سید فخر الدین علوی صاحب کی بلا مدد ذلہ العالی۔ حضرت کا مدرسہ ہے، ایک بہت ہی اچھی اسکول کی تعمیر اور اس کی ڈیولپنگ کے کام میں شموکین میں بہت بہترین جگہ پر کام چالو ہے۔ اگر آپ کو کسی کو چانس ملے حضرت سے رابطہ کریں، اس جگہ کو جا کے دیکھیں۔ ایک اسلامک اسکول، ایک دارالعلوم کے لیے جو بہترین کام اور جو بہترین قربانی یہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ علوی صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی میں دو مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ وہ کچھ نہیں بول پاتا، ایک بہت زیادہ خوشیوں کا اور مسرتوں کا، اور دوسرا بہت زیادہ غموں کا، صحیح، جہاں پہ انسان کچھ نہیں کہہ پاتا۔ حضرت قاری صاحب کے یہاں پہ آج سے 13-14 سال پہلے حاضری ہوئی تھی، اور اپنے بڑے بھائی سید اولاد رسول قدسی صاحب سے تقریباً 15-17 سال کے بعد مل رہا ہوں۔ یہ گھرانہ جو ہمیں ہمیشہ ہر موڑ پر یاد کرتا رہا، ہمارے مصطفیٰ بھائی، یہ تو خیر مجھ سے چھوٹے ہیں، اور میں اپنے بڑوں سے نہیں ڈرتا، اپنے چھوٹوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اور یقین کریں اس شہادت کی بابرکت محفل میں کوئی جوک، کوئی لطیفہ نہیں، بلکہ میں یہاں سے آپ سے جڑوں۔ خون وقت عصر، خون وقت عصر، کچھ اتنا بہا قرآن سے، خون وقت عصر، کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے۔ خون وقت عصر، کچھ اتنا بہا قرآن سے، آیتیں باہر نکل کر آ گئیں جزدان سے۔ روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، تشنگی کی کشتیاں گزری ہیں ریگستان سے۔ روز عاشورہ خود اپنے خون کے سیلاب میں، تشنگی کی کشتیاں گزری ہیں ریگستان سے، اور ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر۔ ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے دریا در بدر، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ اطمینان سے، سو رہی ہے تشنگی ساحل پہ اطمینان سے، اور نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا، نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا، حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان سے، نوکے نیزہ پر تلاوت دے رہی تھی یہ صدا، حرف آخر تک نہ بھٹکی داستان عنوان سے، اور لے کے سورت کی کمانیں آیتوں کی برچھی، واہ واہ واہ، لے کے سورت کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، تشنگی نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، اور ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا، سنا ہے صورت سینا نجف میں بھی اے دل، بڑا مقام ہے غش آ کے گرنے والوں کا، سنا ہے صورت سینا
نجف میں بھی ہے دل، بڑا مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا، اور حضور ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفان آپ لے جائے گی منزل پر مجھے، مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفان آپ لے جائے گی منزل پر مجھے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ اور بات جہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، اور ظلم خود کرنا اور الزام کسی پر رکھنا، ظلم خود کرنا الزام، یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، اور جانتے رہیے کہ آواز لگانے والا، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے، اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، سبحان اللہ، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، اور ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے، ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، اور ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ مجھ سے پیشتر اور میرے بعد اب آپ کو تقریریں سننی ہیں، مجھ سے پیشتر آپ نے تقریر سنی، انہوں نے سارے مواد کو، اور اسی لیے میں نے 2 جملوں میں یہ کہہ دینا چاہا ہے کہ امام پاک امام حسین کسی ذات واحد کا نام نہیں، امام حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں، امام حسین ایک نظریہ ہے، امام حسین ایک عقیدہ ہے، امام حسین ایک مکتب فکر ہے، اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوب کر دھڑکنے والے اس پاک بابرکت اور وسیع القلب شخصیت کا نام امام حسین ہے، جس نے آنے واحد میں ایک لمحے میں دنیا کے اندر نظم و ضبط، اصلاح، محبت، رواداری، مودت، اخوت، مساوات سب کا درس دے کر کے ساری دنیا کے لیے یہ آئین بنا دیا، لکھ کے آئین شہادت کی 72 جلدیں ایک ہی روز میں ان سب کے اشعار سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اور آل رسول کی بات گھرانے سے ہی ہوتی ہے، اور آپ ابھی سنیں گے، یہ ہم سے بڑے ہیں، 17-18 سال کے بعد ملے ہیں، اور آپ یقین کریں اتنا تھکا ہوا ہوں، لیکن حضور بہت لطیف ترمیم کے ساتھ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ شوبھا، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اتم ہے، یہ اہم رموز ہے صاحب، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظریہ ہیں، ایک عقیدہ ہیں، ایک مسلک ہیں، ایک مذہب ہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی لالچ دی گئی کہ اگر بادشاہ ہفت کی شور ہوتا تو اس کے قدم ٹگمگا جاتے، اور امام پاک کو اتنا ڈرایا گیا، امام پاک دیکھ لو آپ کے سامنے 2 چوائس ہے، یا تو آپ یزید پلید کی بیعت کر لیں تو آپ کو عزت ملے گی، دولت ملے گی، حکومت ملے گی، شان و شوکت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری ملے گی۔ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو آپ کے سامنے اہل بیت نبوت کے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا جائے گا، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر کے کربلا سے کوفہ سے دمشق تک پھرایا جائے گا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر کے ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ امام پاک کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، امام پاک کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، امام پاک کو لالچ بھی دی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو غریب نواز نے اپنے روحانی ساز پر بجایا، اور یہ بجا کر کے بتا دیا، شاہست حسین، بادشاہت حسین، دی دست حسین، دی بدہست حسین، سردار نداب دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست
हुसैन मेरे मुझसे पेशरा मुकर्रिर हाफिज आतिफ सल्लमहू बयान कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था जिस यजीद को हमारे गरीब नवाज अपने शेर के मिसरों में जगह ना दे, उस यजीद को हम अपने दिल में कैसे जगह दे सकते हैं। अब रह गया ये मसला, आजकल डॉक्टर जाकिर नाइक की चल नहीं बयान, हमने कहा कि भैया कोई झगड़ा ना करो, बड़ी आसान सी बात है, आप अपना हश्र यजीद के साथ करवा लो, हम हुसैन के साथ हश्र करवाने। इमाम पाक ने हमको ये दर्स दे दिया, हमें ये सबक दे दिया, ये तालीम दे दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी के जाहो जलाल के वारिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मिजाज दे दिया था, जिसको इमाम अहमद रज़ा के रूहानी साज पर आज भी गाया जाता है। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक का है बच्चा बच्चा नूर का, तेरा सब घराना नूर का, आले रसूल नूर है, नूर है, नूर है, इमाम हसन नूर है, इमाम हुसैन नूर है, इमाम अब्दुल नूर है, इमाम जाफर सादिक नूर है, इमाम मुसा कासिम नूर है, इमाम अहमद रज़ा नूर है, गौसे आज़म नूर है, गरीब नवाज नूर है। और नूर का ये घराना जब बढ़ा है तो बर्रे सगीर की वसातों को अपने पहनाइयों में ढका लिया है, और इसीलिए कहना पड़ा कि वो बर्रे सगीर जिस पर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 2 मरतबा हमला करता है, महमूद गजनवी 17 मरतबा हमला करता है, लेकिन इतने हमलों के बावजूद लोगों को दीन की वो तालीम ना दे सकता है, रूहानियत वो नहीं दे सकता है जो गरीब नवाज अकेले 90 लाख बेईमानों को कलमा पढ़ाते हुए जाते हैं। इमाम हुसैन ने एहसान किया था अहले सुन्नत के मुसलमानों, ये इमाम हुसैन ने एहसान किया था तुम्हारे लिए कि ज़ेरे खंजर इमाम हुसैन ने तालीम दे दी थी कि अगर हक़ानियत का आवाज़ा बुलंद करना है तो सब्र और तहम्मुल की तारीख हमेशा जबर और इस्तिबदाद की राजधानी में मुरत्तब की जाती है, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुरत्तब करके हमें और आपको ये बता दिया। तारीख आज भी कहती है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।